جناب قابل عزت قابل احترام راجہ ویس خالد صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ حافظ اجاز صاحب، مبارک جنگ صاحب، دیگر ساتھی ہمارے راجہ فیاض صاحب، میں اب اس سلسلے میں لگ گیا ہوں جاتے میں نام لینا شروع کروں سارے سینئر ساتھی سامنے بھی ہیں، سوچوں سے بھی ہے، میں سب کا نام لینا شروع کروں تو پھر کوئی ساتھی رہ جاتا ہے، کیڑا بنتا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے جتنے بھی ساتھی ساتھ میں صوفوں پہ موجود ہیں، سامنے جتنے بھائی بزرگ موجود ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہے آج کہ میں راجہ ویس خالد صاحب کی رہائش گاہ پہ گھر پہ ادھر آیا ہوں، جو کہ ناز میں ان کا گھر ہے، بلد مسلم لیگ نون صحابہ میں اس کا ایک ہمیشہ ایک مرکز کا مقام اس گھر میں رکھا ہے، اور ان کے والد صاحب کا ایک نام ہے۔ میری اتنی عمر نہیں کہ میری ان کے والد صاحب سے مجھے اتفاق نہیں ہوا، مگر ان کا نام گونجتا ہے، صحابہ میں گونجتا ہے، علم میں گونجتا ہے، جماعت میں گونجتا ہے۔ یہی بات میں نے آپ سے تب بھی کی تھی جب ایک شاندار یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی آگے ہی ایک میرج ہال میں اس کیمپین کا آغاز کر، کوئی بات میں آج دوہرا رہا ہوں۔ تو دیکھیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، مجھے کچھ راجہ صاحب نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ میری آمد سے قبل یہاں پہ آپ سب کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے، راجہ صاحب نے جو آپ کو آگاہ کیا ہے اپنے حوالے سے ہماری NA60 کے الیکشن کی کیمپین کے حوالے سے۔ ہم آپس میں راجہ صاحب اور میں پچھلے دنوں سے جماعت کے ساتھ رابطے میں بھی رہے ہیں، اور راجہ صاحب کا جو یہ فیصلہ ہے اس میں میں جو کردار ادا کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے۔ پارٹی قیادت سے بھی میں نے بات کی، راجہ صاحب سے بات کی، راجہ صاحب سے مشاورت کر کے پھر پارٹی قیادت سے بات کی، اس میں ہمارے پارٹی کی سینئر ترین قیادت ہے، ہماری پارٹی کے صدر ہیں، ان سے میری براہ راست 2-3 دفعہ بات کی، اور ہمارے پنجاب کے صدر ہیں، تو سب سے بات کر کے اور بنیادی طور پہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو راجہ صاحب کی ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے، پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ایک وفا رہی ہے، اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ میک شور کرنا ہے، اس کو یقینی بنانا ہے کیونکہ سیاسی صاف پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور جو ان کا پارٹی میں ضلع کی صدارت کی اور صحابہ میں جو مقام ہے اس کو ہم نے مل جل کے برقرار بھی رکھنا ہے، اور مل کے اس طرح یقینی بنانا ہے کہ شیر کو کامیاب کریں، صحابہ اور دینا پہ کام کرنا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے جب ادھر بھی بات کی تھی، میں جگہ جگہ یہ بات کرتا ہوں، راجہ صاحب سے پوچھتے یہ بات کرتا ہوں کہ بطور امیدوار قومی اسمبلی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کل الیکشن کے بعد ان کے حلقے سے متعلق کوئی بھی کام ہوگا، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، چاہے وہ سیاسی تحریک، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات کے فیصلے ہوں، کوئی بھی کام راجہ صاحب سے باہر نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اس معاملے میں کسی نے بھی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ یہ ویڈیو مجھے دکھا دیں گے، کیا کریم صاحب کسی ہے غلطی کی راجہ صاحب دکھا، مگر یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ موقع نہیں آئے گا، یہ موقع نہیں آئے گا، کیونکہ دیکھیے جو سیاست ہوتی ہے نا جی، اتنی میں بھی ایک اسٹوڈنٹ سیاست کر رہا ہوں، اس میں سب کو مل جل کے سب کی عزت سانجھی ہوتی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہر کسی کا مقام کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، سب کی رسپیکٹ رکھتے ہیں، تبھی یہ کام کرتا ہے، فرد واحد کا کام نہیں ہے، فرد واحد کا کام تو عملیت ہوتا ہے سیاست میں۔ تو یہاں پہ میرے سارے بڑے ہیں، میں قومی اسمبلی کا امیدوار ضرور ہوں، مگر آپ سب میرے بڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیتا ہے، مگر کوئی بھی اب بندہ اپنے بلبوتے میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، کوئی موقع دیتا ہے، ساتھی ہوتے ہیں ساتھ، ہر یونین کاؤنسل ہر وارڈ ضلع میں تحصیل میں، میں تو جی اسی گروپ کے ساتھ ہمیشہ سیاست میں کوشش کی ہے، مجھے یہاں پہ بھی شامل نظر آ رہی ہے، میں نے پچھلے چند سالوں میں اپنی جگہ جگہ فاتحہ پڑھوائی ہیں، ہر یونین کاؤنسل کی سیاست کی ڈائنامک سمجھائی ہے، وہ تھے تب بھی استاد تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ تو راجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی شیر کے ساتھ وہ وفا کر رہے ہیں، انہوں نے پارٹی کی عادت کی بات کو منوان تسلیم کیا،
دیگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، موقع ہوتے ہیں، گارجین ریکروٹر ہوتی ہے، پارٹی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، جب ایسے واقعات آتے ہیں، مگر آپ یقین کریں نواز شریف صاحب کو کے ساتھ مجھے کام کرنے کا روزانہ ایک شرف حاصل ہوتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی سطح پہ بھی اور میری سطح پہ بھی یہ راجہ صاحب کی جو وفا ہے، راجہ صاحب کا جو ایک پولیٹیکل سٹیٹس ہے، جو جماعت میں ایک سٹیٹس ہے، وہ ہم مل جل کے برقرار رکھیں گے. اور صحابہ میں کوئی بھی کام ہوگا تو ادھر ہی مجھے لگے گی، بلکہ میری خواہش ہے ایک ہمارے اور بھی ساتھی راجہ صاحب کے پاس میں انشاءاللہ یہاں پہ آگے معاملات کریں گے. میری تو اپنی خواہش ہے کہ اب جو کیمپین ہو ساری اس میں یا میں گاڑی راجہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں صحابہ میں، یا راجہ صاحب گاڑی چلا رہے ہیں میں ساتھ بیٹھا ہوں صحابہ میں. سر مدینہ تے صحابہ کہ انہاں دا ہلکا کہ تسی چاہ رہے پی پی چگی بعد طور تے کہتے ہیں پی پی چگی، تسی پی پی چگی کی گل کرتے ہو سر، میں تے ضلع دی گل کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ساڈے 3-4-5 ساتھی نے سینئر راجہ ویس خالد صاحب انہاں دے وچ شامل. میری تے کوشش اس جڑے بھی بڑے معاملات جی 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 نہیں میں تے واضح طور پہ آپ گل کی ہے. جی 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 نہیں میں کہہ رہا کہ راجہ صاحب سے تسی صرف پی پی چگی تک جو محدود کریں، ضلع دے جڑے بھی سیاسی فیصلے ہوں گے جدوں اسی بڑے فیصلے ہوں گے تھوڑی ضلع کی تنظیم ہے مثال کے طور پہ جو فیصلے آئے تسی یقیناً راجہ صاحب کے مطابق ہوئے گی. تو بات یہ ہے جی کہ پچھلے چند دنوں میں راجہ صاحب سے رابطے میں رہا ہوں، مگر اس طرح کی چیزوں کی اپنی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں کو سمیٹنے کا یا کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نے آپس میں بات کی راجہ صاحب نے، اور میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جب بھی یہ فیصلہ یہ کرتے ہیں پارٹی کی قیادت سے بات چیت کے بعد، اور پارٹی کی قیادت سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو راجہ صاحب اس بات کے جواب کل مجھے بھی شہباز شریف صاحب کی کال آئی چند دن تک. اس سے پہلے تو بلکہ ہمارا ارادہ تھا، بلکہ ایک میٹنگ بھی سیٹ ہو گئی تھی کہ لاہور میں قیادت کے ساتھ میٹنگ، اور راجہ صاحب کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوگی. میں تو خود لاہور میں موجود تھا اس میٹنگ کی، تو یہ چیز کو ہم طریقے سے سمیٹ رہے تھے، اور قیادت میں بھی خود کام. راجہ ویس خالد صاحب ہماری جماعت کا ایک اثاثہ ہے، یہ گھر ہماری جماعت کا ایک اثاثہ ہے. ان کی پولیٹیکل رسپیکٹ ہم انشور کرنے کی تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. تو یہ بات آپ دیکھیں گے آگے اس کیمپین کے دوران، کیمپین کے بعد بھی ہوگی. اور کل راجہ صاحب سے بھی شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی، اور مجھے شہباز شریف صاحب کی ہمارے صدر جماعت نے انہوں نے خود بھی کال کی، اور یہ مجھے بتایا انہوں نے کہ یہ راجہ صاحب سے بات ہوگی. اور راجہ صاحب نے ہمیشہ کی انہوں نے کہا کہ جی بالکل جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں میں مثالیں سرخرو سیاست میں پنجاب کی بالخصوص وہی لوگ ہوئے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے. جس نے نواز شریف کو چھوڑا ہے وہ رسوا ہوا. آج بھی راجہ ویس خالد صاحب کی رسپیکٹ ہے، آگے بھی انشاءاللہ رہے گی. یہ مسلم لیگ نون جو جیلم ایک فیملی ہے، اس میں کل میرے پاس ٹکٹ ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے، ٹکٹ چلتے رہیں گے. مگر ہم سب ایک دوسرے کو ساتھ اس طرح لے کے چلیں گے کہ یہاں کے مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے، یہاں کی چیزیں بھی حل ہوں گی، یہاں کی سیاست بھی ہم بہتر طریقے سے آگے لے جا سکیں گے. تو باقی میری آپ سب سے گزارش ہے، اور میں راجہ صاحب کا مشہور ہوں اس حوالے سے کہ N60 کی ہماری یہ کیمپین ہے. باقی 12-14 دن رہ گئے. اس میں آپ سے گزارش ہے کچھ ہم یونین کونسلوں سے صحابہ کی خلڑ سیدہ جمیلی ہم اس سائڈ سے ہو کے آئے ہیں. باقی بھی کیمپین رہے گی صحابہ شہر کے حوالے سے بھی راجہ صاحب سے بات رہے گا، اور آپ سب کے ساتھ آپ سب کی رہنمائی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کام کو آگے لے کے چلیں گے. میں راجہ صاحب سے گزارش کروں گا اور دیگر ساتھی یہاں پہ موجود ہیں کہ وہ ہمیں مل ملا کے گائیڈ کریں کہ آگے بہتر طریقے سے ہم کس طرح آئندہ 12-14 دنوں کو استعمال کر سکتے ہیں. راجہ صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. میرے ساتھ یہاں پہ ٹیم آئی ہوئی ہے، ہم نے ووٹر لسٹیں تیار کرنی ہیں.
ہم خاص طور پہ صحابہ کے جتنے بھی یونین کاؤنسل وائز ووٹر لسٹیں ہیں وہ ہم تیار کر کے لے آ چکے ہیں. میں نے اپنی ٹیم کو کل جب یہ میٹنگ سیٹ ہوئی راجہ صاحب نے مجھے بتایا پھر ہم نے اپنی ٹیم کو خود ہی کہہ دیا کیونکہ یہ لسٹیں تیار ہیں تو اس سے بہتر شاید موقع ہمارے پاس نہ ہو. میں اس میں بھی گزارش کروں گا راجہ ویس خالد صاحب کو بھی باقی ساتھی بھی یہاں پہ موجود ہیں, راجہ علی صاحب ہیں, افرا صاحب صاحب, دیگر ساتھی یہاں پہ سارے سینئر ہماری یونین کاؤنسل چیئرمین کے تنظیم کے ساتھی موجود ہیں. شہر کے حوالے سے بھی دیہات کے حوالے سے بھی اس معاملے میں گزارش کروں گا کہ ساری صحابہ کو ساتھ رکھیے. غلام قیانی صاحب بھی ہیں اور ساتھی ہیں, ان سب آپ سب ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہم آپ کے سپورٹ کر دیں. پولنگ اسٹیشن کی جو ووٹر لسٹ ہیں پولنگ اسٹیشن وائز جن کے ہم نے بنڈل یونین کاؤنسل وائز بنائے ہیں, کیونکہ ہم یہاں پہ سیاست آپ جیسے کہ جانتے ہیں وارڈ وائز اور یونین کاؤنسل وائز ہی آپ کی ذمہ داریاں آپ لیتے ہیں. تو ہم نے وہ لفافے تیار کیے ہیں, وہ ہم ساتھ لائے ہیں, ووٹر لسٹ بھی اس میں موجود ہیں, پرچیاں بھی اس میں موجود ہیں جو آپ نے بھرنی ہیں, اور اس کے ساتھ لیٹر آف اتھارٹی بھی موجود ہے تاکہ جس کو بھی آپ پولنگ ایجنٹ بناتے ہیں. ہماری گزارش ہوگی اسی بیٹھک میں اس کے اختتام پہ جو ساتھی سمجھتے ہیں, جہاں پہ راجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور کل کسی کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ کر لیں. جہاں پہ ہمیں واضح طور پہ پتہ ہے کہ ہم نے یونین کاؤنسل میں واضح ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی لے کے جانی ہے وہ ابھی لے جائیں, اور ہمیں میری گزارش ہوگی کہ جب آپ یہ لفافے لے جائیں تو کل جس کا بھی آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ پولنگ ایجنٹ ہوگا کسی پولنگ اسٹیشن پہ, ہماری ٹیم کو آگاہ کرنا, ہم ایک شیٹ دے رہے ہیں اس کو بھر کے بھیجنے کے لیے یہ پولنگ ایجنٹ ہم نے یہ اس کا نام ہے یہ اس کا نمبر ہے, تاکہ ہمارے پاس بھی الیکشن کے دن پورا ایک ریکارڈ ہوگی کس پولنگ اسٹیشن پہ کون سا پولنگ ایجنٹ ہے. الیکشن کے دن آپ کو پتہ ہے 100 معاملات ہوتے ہیں, اس رابطہ پہ رکھنا آسان ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں یہاں پہ صحابہ کے مسائل پہ دینہ کے مسائل پہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہوں گا. وہ آپ سب ساتھیوں سے بات ہوئی, وہ آپ کو انشاءاللہ 8 تاریخ کے بعد کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. وہ جنگ ہوگی بھی آپ کو نظر آئے گی, اس میں بھی راجہ صاحب کے ساتھ ہم مل ملا کے کام کریں گے. اگر صحابہ میں گیس کے سروے کا معاملہ ہوگا تو اس میں بھی آپ کو راجہ صاحب میرے سے آگے انشاءاللہ نظر آئیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں گے ہم مل ملا کے معاملات کا چلیں گے. میں نہ میں جی کوئی جگہ پشتی کا سیاستدان ہوں, نہ ہمیں چودراہٹ کا شوق ہے, خدمت کا ایک جذبہ ہے جی. اسی وجہ سے انتخابی سیاست میں آئے ہیں. میرے نزدیک اس سے بہتر پلیٹ فارم یہ کہ خدمت کے خلق ہو سکے. اس سب بھائیوں کو خاص طور پہ بڑے بھائیوں کو راجہ ویس خالد صاحب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشترکہ کوشش میں کچھ ڈالے اور 5 سال بعد آپ 2029 میں کہہ سکیں کہ اس علاقے کا نقشہ بدل گیا. زندہ باد. سے انہوں نے جماعت کی ہدایت کو تسلیم کیا. ہم سب جماعت کے بنیادی طور پہ کارکن ہیں, میں بھی سب سے پہلے جماعت کا کارکن ہوں, باقی ٹکٹ ہولڈر باقی چیزیں بعد میں ہوں. تو ہم تو نے دیکھا ہے کہ جماعت جب ساتھ چلتے ہیں تو کل اسی میں عزت بھی ہوتی ہے, اسی میں سیاست کی بہتری بھی ہوتی ہے, اسی میں برکت ہوتی ہے. میں مشہور ہوں راجہ صاحب کا, نے ہمیشہ کی طرح اپنے والد صاحب کے ساتھ جماعت کے ایک وفادار کارکن ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ راجہ صاحب کو کل کوئی اس فیصلے سے انشاءاللہ بہتری ہوگی, اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی. ان کے میرے واسطے بہت قابل احترام اور یہ پائی والد صاحب نال انہاں دی فیملی نال بڑا درینا تعلق ہے. سارا بیک گراؤنڈ بھی فوج نال ہے, ساری چیزاں وابستہ اور میاں نواز شریف نال انہاں کی شرف حاصل ہے. میرے سارے قائد محترم کام کرنا انہاں نے ٹیم نال حصہ اس الیکشن کی انہاں نے الیکشن سمجھ کے نہیں, میرا الیکشن سمجھ کے اور مسلم لیگ نون کا الیکشن سمجھ کے تو امین کرنا انشاءاللہ. ایک میں اور گزارش کرتا ہوں, میں ٹائم لیسا بلال صاحب کروں اور انہاں کی شہر نہ ایک وزٹ کراسا. بالکل ٹھیک ہے, اس نے تساں سارے کی شمولیت بہت ضروری ہے. جزاک اللہ, بہت مہربانی, بہت